یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا وسیلتی یا شفیعی یا عزیزی یا وکیلی یا طبیبی یا خلیلی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا ربی ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا ومسودا واکبت اعادیہ معا والحسادا واعطہ عزا یدوم ابدا وابید یستسقى الغمام بوجہہ ثمال الیتامى وعصمة للارامل ويلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوادل شش جہت روشن ز تاب روئے تو ترک و تاجی کو عرب ہندوئے تو از تو بالا پایا این کائنات فقر تو سرمایہ این کائنات گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات سبحان اللہ اے پناہ من حریم کوئے تو من با امید رمیدم سوئے تو تا مرا افتاد بر رؤیت نظر از ابو گشتائی محبوب تر خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست اے خنک شہرے کے آنجا دل برست در دل مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے مازنا میں مصطفیٰ است بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی ملت حنفی دارم مذہب حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے میرے پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد میرے پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے دنیا کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے اور رسول محتشم نبی دو عالم رحمت کائنات جان کائنات حسن کائنات مقصود کائنات اور باعث تخلیق کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا بے حد فضل اور احسان عظیم ہے کہ آج جامع مسجد پیر نادر شاہ میں 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف لائے اور یہ جو ہے ان کی ذرا نوازی ہے اور اعلیٰ ظرفی ہے کہ یہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کریم اہل سنت علماء کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ محترم جناب قاری محمد خورشید صاحب، حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت محمد سرور چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق چشتی صاحب اور محترم جناب صوفی محمد ذوالفقار نقشبندی صاحب، یہ باہر سے ہمارے علماء تشریف لائے۔ اللہ کریم قدم قدم پہ اپنے محبوب کے صدقے عزتیں عطا فرمائے۔ آج کے جو آپ کے مہمان خطیب ہیں وہ تشریف نہیں لا سکے، مجھے قبلہ کاری صاحب نے حکم دیا، آپ کے حکم پہ میں حاضر ہوں، اور جب سے انہوں نے کال کی ہے میں ایک بات ضرور سوچ رہا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ بندہ درمیان سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اس دن بات یہ ہو رہی تھی کہ چوتھی نشست میں غالباً پروگرام تھا پرسوں جمعرات کو، تو کہا تھا کہ آدھی قسط باقی رہ گئی ہے، آدھی بات اب باقی ہے، پھر اللہ نے زندگی دی تو بات ہو رہی تھی اگلے ربیع الاول شریف میں، تو پتہ نہیں کوئی میری لگن پکی تھی یا آپ میں سے کوئی ایک ایسا تھا، وہ بندہ میں نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی ہے، میں تو نکمہ ہوں، اسی کی اللہ نے سنی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں، ہے ذہن میں کوئی چک نہیں؟ ہاں، بات وہاں سے شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہماری آج کی اس نشست کو جو ہم بیان کریں سنیں سنائیں، اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تھا ہمارا اسلامی وضع قطع کی اہمیت، تو میں نے جو اس موضوع سے سمجھا، جو قبلہ کاری صاحب عنوان دینا چاہتے ہیں، اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، میں نے تو یہ سمجھا کہ ایک حضور کی غلام کا لباس، اس کا چال، اس کی چال ڈال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چہرہ، اس کی صورت، اس کی سیرت، جب وہ چل رہا ہو، آ رہا ہو، جا رہا ہو، تو دیکھنے والے کی زبان پر یہ ہو کہ یہ اللہ کے محبوب کا غلام جا رہا ہے۔ یہی بالکل یہی ذہن میں، چلو شکر ہے کہ مناسبت مل گئی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ عموماً ایسا ماشاءاللہ مزید علماء کرام تشریف لائے، جناب صوفی محمد اختر سیالوی صاحب، محترم جناب قاری محمد علامہ قاری محمد امجد نوری صاحب تشریف لائے۔ اللہ کریم علماء کی آمد قبول و منظور فرمائے
اور ہماری اس محفل کے لیے باعث برکت بنائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مقصود یہ ہے کہ ہماری صورت، ہماری سیرت، ہمارا لباس، ہماری چال ڈال اس انداز کی ہو جائے کہ دیکھنے والا دور سے پہچان جائے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تم میں سے مسلمان کون ہے، تم میں سے محمدی کون ہے۔ میں نے اس دن مثال دی تھی کہ وہ ہمارے رائٹر جو ہیں اشفاق احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے تو سکھ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بھی داڑھی شریف رکھنی چاہیے، کہ سکھ نے کہا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم اپنے گرو کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور جہاں بھی سکھ جا رہا ہو، ہزار ذہن کے لوگ ہوں، ہزار مذاہب کے لوگ ہوں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ سکھ یہ ہے۔ اشفاق احمد کہنے لگا مجھے اس دن سے لگن لگ گئی کہ اگر سکھ اپنے گرو کی باتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو برقرار رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ دور سے پتہ چلے کہ فلانا سکھ ہے، تو ہم تو مسلمان عیسائیوں سے بھی گل مل جاتے ہیں، یہودیوں سے بھی گل مل جاتے ہیں، ہم تو ہندوؤں سے بھی گل مل جاتے ہیں، ہم تو لبرل سے بھی گل مل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون ہے اور عیسائی اور یہودی کون ہے۔ کہنے لگا میں نے اس دن سے داڑھی شریف رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ایک جب ہم حضور کی سیرت کے مطابق چلیں گے اور اپنی صورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق بنائیں گے، حضور کے فرمودات کے مطابق بنائیں گے، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنائیں گے، تو پھر بندوں کے ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ یہ رب کے محبوب کا غلام ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، بلکہ قیامت سے پہلے جب ہم قبر میں جائیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی اور فرشتہ پوچھے گا بتاؤ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بندہ چاہے خاموش رہے، حضور فرما دے تمہیں نہیں پتہ چل رہا یہ میرا غلام آ گیا ہے، حضور فرمائے۔ اور پھر جب قیامت ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، اسی عنوان کے مطابق ہماری گفتگو چل رہی تھی، لباس کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے دو چیزیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ ہمارے دین اسلام میں لباس کی کوئی قید نہیں ہے، لباس کیسا ہو، قمیص ہو، تہبند ہو، شلوار ہو، لباس کیسا ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنی بھی تہذیبیں ہیں، چین والے اپنا لباس پہنتے ہیں، انڈونیشیا والے اپنا لباس پہنتے ہیں، ہماری تہذیب پنجاب کی اور ہمارے علاقے کی اپنی تہذیب ہے۔ ہمارے دین کے اندر صرف دو شرطیں، کتنی شرطیں ہیں؟ اب ذرا جلدی بات چل جائے کیونکہ میں نے آگے بات کو لے کے جانا ہے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرط۔ ایک شرط کیا ہے؟ لباس اتنا، بھول گیا نا بھائی آپ تو، پہلے اتنی 2 دنوں میں بھول گیا، میں نے تو کہا تھا اگلے سال بات چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے، اور دوسرا لباس مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے جسم جل کے جسم کی بناوٹ نظر آئے، باریک بھی نہیں ہونا چاہیے اور ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، سادہ لباس ہو، جس انداز کا بھی ہو، وہ جبہ کی صورت میں ہو، وہ جو ہے قمیض کی صورت میں ہو، وہ جس بھی صورت میں ہو جائے، ہمارا دین اس کی رخصت دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ وہ لباس سنت کے مطابق ہوگا، وہ محمدی لباس ہوگا، اس کے علاوہ کوئی قید نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا لباس اس انداز کا بنائیں، ہمارا لباس مکمل بھی ہو، ہمارا لباس جو ہے وہ ٹائٹ بھی نہ ہو، اور ہمارا لباس باریک بھی نہ ہو کہ جس سے جسم کی جھلک نظر آئے۔ اس کے حوالے سے 1-2 چیز مزید میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لباس جو ہے اس کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ لباس کے اندر نظافت برقرار رہے، پاکیزگی برقرار رہے۔
حضور فرماتے ہیں النظافہ من الایمان، نظافت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کو، ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان ہو تو اس کا لباس پاکیزہ ہو، اس کا لباس طاہر ہو، اس کا لباس قابل نماز ہو، اس کے لباس میں گندگی نجاست نہ ہو، کہ اسے کہا جائے بیٹا آ جاؤ، مسجد کے قریب سے گزر رہے ہو تو آ جاؤ نماز پڑھ جاؤ، تو وہ کہے استاد جی میرے تو کپڑے ہی خراب ہیں، میرا تو لباس ہی خراب ہے۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی وضاقتہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے کہ ان کے لباس جو ہے وہ ان میں طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو۔ ہم نے اپنی اولادوں تک یہ بات ٹرانسفر کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ مسلمان کا لباس بظاہر میلا کچیلا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی طہارت اور پاکیزگی ہر صورت میں جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ مسلمان کا لباس ہو اور اس میں طہارت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ مومن کا لباس ہو اور اس میں پاکیزگی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ایسا لباس پہننے کی گنجائش نہیں۔ جب کپڑے کے اندر پاکیزگی ختم ہو جائے، اس کا طہارت پن ختم ہو جائے، آپ فوراً اسے دھوئیں، حکم ہے فوراً دھونے کا۔ پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں، کسی اور چیز کے چھینٹے لگ جائیں، کوئی نجس چیز لگ جائے، فوراً اس کو دھویا جائے اور دھو کے کپڑے کو پاک کیا جائے۔ اور یہ اللہ کے محبوب کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ پہلی امتیں اگر لباس نجس ہوتا تھا، پلید ہوتا تھا، پیشاب لگ جاتا تھا، کوئی اور گندگی یا نجاست لگتی تھی تو اسے پاک کرنے کے لیے انہیں دھونا نہیں پڑتا تھا، دھو کے پاک نہیں کر سکتے تھے، انہیں تو کاٹ کے پاک کرنا پڑتا تھا، کاٹ کے پاک کرنا پڑتا تھا۔ رب کے محبوب آئے، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اسے طاہر بنا دیا، اسے طاہر بنا دیا۔ فرما اب اس پانی کو اگر تم استعمال کرو اور اس سے اپنے کپڑے کو دھو، جہاں پہ نجس لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو دھو گے، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اپنے محبوب کے صدقے تمہارے اس کپڑے کو پاک فرما دے گا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ مومن ہو اور اس کے باوجود اس کے کپڑے نجس ہوں۔ یہ بچوں کے لیے، ٹین ایجر کے لیے، یہ نوجوانوں کے لیے عموماً جب بات کی جائے تو کپڑے ہی نہیں صحیح، کپڑے ہی نہیں صحیح۔ یہ کون سی مسلمانی ہے بھائی کہ تمہارے کپڑے ہی درست نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، اتنی جہالت بھی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دو قبروں کے قریب سے گزرے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، ٹہنیاں منگوائی جائیں۔ ٹہنیاں منگوائی گئیں، آقا کریم علیہ السلام نے وہ سبز ٹہنیاں ان دو قبروں پہ لگائیں، اور آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اب یہ دو ٹہنیاں ہیں، یہ اللہ کا ذکر کریں گی، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ کریم عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ اس کے بعد جو حضور کا فرمایا ہے یہ گناہ، یہ عذاب میں مبتلا، لیکن ایک کا گناہ یہ تھا چغل خور بڑا تھا، ایک طرف سے باتیں سنتا تھا، دوسری طرف جا کے باتیں کرتا تھا۔ ہمارے ہاں تو پہلے یہ تھا کہ یہ خواتین میں عادت ہے کہ ایک طرف سے بات سنی دوسروں میں کر دی، اب تو ہمارے ہاں بڑی آ گئی ہے، مردوں میں یہ بات آ گئی ہے، باتیں ایک طرف سے سننا اور دوسری جگہ پہ کر دینا، دوسری جگہ سے سننا اور پہلی جگہ پہ کر دینا۔ فرمایا چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرا فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج بچوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، واش روم میں گئے تو تب بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا۔ یہ کون سا انداز ہے زندگی گزارنے کا؟ مومن ہو اس کے لباس میں نظافت نہ ہو تو ایسا لباس پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ مومن کا لباس طاہر، مطہر اور پاکیزہ ہوتا ہے اور ہر وقت قابل نماز ہوتا ہے، اس سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں ایسی کوئی نجاست لگ جائے تو فوراً اس کو دور کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔
لباس کی شارٹنس کے حوالے سے یہاں جیسے میں نے کہا کہ موٹا ہونا چاہیے، جو ہے کپڑا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، پتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ لباس مکمل بھی ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے، اور کل پرسوں اس پہ تھوڑا سا میں نے ٹچ دیا تھا، مکمل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کھیل کے نام پہ لباسوں کو بڑا مختصر کیا گیا ہے، کھیل کے نام پہ لباس بڑے محدود کر دیے۔ آپ ریسلنگ دیکھ لیں، وہ نوجوان مرد ہیں اور ان کا لباس دیکھ لیں آپ، اور جو ہے اور ریسلنگ خواتین بھی کرتی ہیں، ان کا لباس بھی دیکھ لیں آپ ہماری کبڈی دیکھ لیں، اس میں کیا پہنا ہوتا ہے؟ صرف ہلکا سا جو ہے نا وہ پجامہ کہہ لیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں، کچھا کہتے ہیں، جانگیا اس کو کہتے ہیں، وہ پہنا ہوتا ہے۔ اور کیسے کتنے ایسے بیڈمنٹن دیکھ لیں، وہ لڑکیاں کھیلیں لڑکے کھیلیں، ان کا لباس بالکل محدود ہوتا ہے۔ بے شمار ایسی کھیلیں درمیان میں آ گئیں کہ ان کے اندر جو ہے لباس کو محدود کر دیا گیا، شارٹ کر دیا گیا۔ ہمارے دین کے اندر شارٹ لباس نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر مکمل لباس ہے۔ ہمارے دین کے اندر جو ہے اس کے باوجود کہ مرد کیا جو ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن مرد لباس مکمل پہنتا ہے، اس کو مکمل پہننا چاہیے، اور حکم یہ ہے۔ اور جس خاتون کو تو اپنا چہرہ بھی دکھانے کی اجازت نہیں تھی، اس نے سر بھی کھلا چھوڑ دیا، اس نے بازو بھی کھلے چھوڑ دیے، اس نے سینہ بھی کھلا چھوڑ دیا، اور جدید و عجیب و غریب سٹائل ہیں، پنڈلی تک شلوار ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائٹ قسم کا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو لباس کا مکمل ہونا، ٹائٹ نہ ہونا، باریک نہ ہونا، اور پاکیزہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ لباس کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں اور بھی میرے ذہن میں موجود ہیں، لیکن میں چونکہ اختصار کے ساتھ آج اس نشست میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر بلاوا آ جائے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو پھر بلاوا آ جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ ہے آپ میں سے، خاص بندہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، اس نے بلا لیا دوبارہ۔ بہرحال چلیں، اللہ خیر فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قضا سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ اس کی تھوڑی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے قضا سے منع فرمایا ہے، اور عرض کی گئی اے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضا کیا چیز ہے؟ فرمایا آدھے سر کے بال مونڈ دینا اور آدھے سر کے بال نہ مونڈنا۔ فرمایا حلیہ ایسا بنانا کہ آدھا سر جو ہے وہ مونڈا ہوا ہے اور آدھے سر کے اوپر بال ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اسی کے ساتھ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بچے کا سر مونڈا جا رہا تھا اور آدھا ہی مونڈا جا رہا تھا، پورا نہیں مونڈا جا رہا تھا، تو حضور نے روک دیا۔ فرمایا ہمارا یہ حجامت بنوانے کا طریقہ نہیں ہے، اگر حلق کرنا ہے تو پورا حلق کرو، اگر بال کاٹنے ہیں تو پورے بال کاٹو، اور اگر بال چھوڑنے تو پورے چھوڑو۔ یہ جو عجیب و غریب سٹائل آ گئے ہیں حجامت کے، کہ کہیں جو ہے وہ پیچھے سے سر جو ہے پیچھے سے بال تھوڑے ہیں، زیادہ کاٹے ہوئے ہیں، اور آگے سے وہ جو ہے نا بودی بنی ہوئی ہے، آگے سے بال زیادہ ہیں، کلموں سے بال کاٹے ہوئے ہیں اور اوپر سے زیادہ ہیں، کبھی ٹنڈ کروائی ہوئی ہے، حلق کروایا ہوا ہے تو درمیان کے اندر لکھائی کروائی ہوئی ہے، عجیب و غریب سٹائل۔ اور جو جناب والا حجام کی دکان کے اندر وہ مختلف تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ فلانے انگریز کی صورت ہے، یہ فلانے انگریز کی حجامت ہے، یہ فلانے عیسائی کی حجامت ہے، یہ فلانے یہودی کی حجامت ہے، یہ فلانے ہندو کی حجامت ہے، یہ فلانے ہیرو کی حجامت ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں جناب وہ سٹائل میرا بنا دے، وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، وہ بڑا مزیدار ہے، یہ جو ہے درمیان کے اندر کاٹ دو۔ اب ایک سٹائل یہ آیا، ادھر سے کاٹو، دونوں طرف سے کاٹو، درمیان کے اندر بودی بنا دو، اونچے وال اوپر کی طرف کر دو، عجیب و غریب سٹائل۔ اور انگریزوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور جو ہے اس طرح کے لبرل لوگوں کو جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کو دیکھ کر ہمارے بچے بڑی خوشی کے ساتھ وہ سٹائل بناتے ہیں، 50 روپے کی بجائے 150 روپیہ دے کے آتے ہیں، 200 روپیہ دے کے آتے ہیں، 400 روپیہ دے کے آتے ہیں۔ جناب سٹائل ٹھیک ہونا چاہیے، مزہ آئے، پتہ چلے۔ یہ کون سا طریقہ ہم نے شروع کر دیا؟ ہمارے حلیے میں یہ چیز نہیں ہے، ہماری وضاقتہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ زلف مبارک ہے، اگر کسی کا دل کرے تو زلفیں رکھیے اپنے شانوں جو ہے ادھر کانوں کے برابر،
کانوں کی لو کے برابر، اور اگر بال رکھنے ہیں برابر بال ہونے چاہیے، اگر حلق کروانا ہے تو برابر حلق ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارے دین کے اندر وضاحت ہے سر کے حوالے سے۔ یہ جتنے بھی سٹائل آپ لے آئے ہیں نا، اور جتنے بھی سٹائل دوسروں کو دیکھ دیکھ کے بنائے جا رہے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، جس قوم جیسا بننے کی کوشش کی، وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ حضور نے مذمتاً فرمایا، یا علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مذمت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پسند فرماتے ہیں کہ اپنے غلام کو یہودیوں میں جانے دیں، عیسائیوں میں جانے دیں؟ حضور نے مذمت فرمائی، فرمایا جو کسی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کسی سے تشبیہ اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی حجامتوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد محترم استاد مولانا مفتی محمد معین الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قاری صاحب بھی انہی سے پڑھے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ آپ اکثر حجامت دیکھتے ہیں اپنے طلباء کی، اکثر حجامت دیکھتے تھے، اور اگر کسی کے بال جو ہے پیچھے سے ہاتھ میں نہ آتے اور آگے سے ہاتھ میں آ جاتے تو فرماتے تم نے بودی رکھی ہوئی ہے، یہ کون سا طریقہ تم نے رکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے بال ایسے نہیں ہیں، برابر ہونے چاہیے جس بھی صورت میں ہوں۔ اور پھر بالوں کی بات چلی تو بال تو مردوں نے خواتین جیسے رکھنے شروع کر دیے، لمبے لمبے بال، اور ساتھ جو ہے ان کو گوندا بھی ہوا ہے، صرف پراندہ نہیں ڈالا، گوندا ہوا ہے، بس جوڑا بھی بنا ہوا ہے، مردوں کے بالوں نے جوڑا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سٹائل آگے۔ اور ایک بڑا خوبصورت سٹائل آج کل منظر عام پہ آیا ہے، جوان بچوں نے ہیئر بینڈ لگا دیے۔ یہ تو آج کل آپ کو عام نظر آتا ہے، بچے ہیں بال لمبے رکھے ہوئے ہیں تو ساتھ ہیئر بینڈ لگا لیا۔ یہ کون سا یار، ہم خواتین ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم ان مردوں پر جو عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں ان پر لعنت فرماتا ہے، اور ان عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں ان پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ مردوں کو عورتوں کا حلیہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور عورتوں کو بھی مردوں کا حلیہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں نے لمبے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے اور عورتوں نے کٹوانے شروع کر دیے۔ اور یہاں تو اللہ کا فضل ہے، ابھی کچھ نہ کچھ فضل ہے، آپ تھوڑا سا ایلیٹ کلاس میں جائیں، تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پہ آپ کو عام ایسی خواتین مل جاتی ہیں جنہوں نے اتنے بال رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ انگریزوں کو دیکھتے ہیں، انگریزوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی خواتین نے ایسے رکھے ہوئے ہیں تو جناب میری سہیلی نے ایسے رکھے، میری فرینڈ نے ایسے رکھے تو میں بھی ایسے کر لیتی ہوں۔ مردوں نے لمبے لمبے اور خواتین نے چھوٹے چھوٹے، یہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ وہ کام ہے جن سے حضور نے روکا ہے، اور ان سے رکنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ حلیہ کے حوالے سے جو تیسری جہت لباس کی جہت اور حجامت کی جہت، اور تیسری جہت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آج بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے، امامہ شریف۔ امامہ شریف ہی مسلمان کی زینت ہے، مسلمان کی زینت ہے امامہ شریف۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالعمائم، امامہ باندھا کرو۔ امامہ شریف مسلمان کی زینت ہے۔ اس کو علماء نے فرائض اور واجبات میں نہیں لکھا، لیکن یہ سنن اور مستحبات میں ضرور ہے، یہ مسلمان کے حلیے میں آتا ہے۔ بلکہ جو اہم شخصیات ہوتی ہیں، محترم لوگ ہوتے ہیں، علاقے کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر میرے جیسا بندہ کسی محفل میں چلا جائے، سر پہ امامہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں بزرگوں تھے بھائیو، پیچھے ہو کے بھائیو، اور اگر سر پہ امامہ ہو تو وہ کہتے ہیں جناب آگے تشریف لے آئیں، جناب آگے آ جائیں۔ امامے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، امامے کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتا ہے امامہ باندھا کرو، کس وجہ سے؟ فرمایا یہ تو ملائکہ کی علامت ہے، یہ فرشتوں کی علامت ہے۔ بندہ جو ہے امامے کی برکت سے فرشتوں کی صف میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا امامہ باندھنا ہے
ذرا توجہ فرمائیں، حضور کا فرمان کے اندر جو ہے باریکی کتنی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو دوسروں سے جدا کیسے کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امامہ باندھنا ہے لیکن بغیر ٹوپی کے نہیں باندھنا۔ فرمایا اگر کوئی شخص امامہ باندھتا بغیر ٹوپی کے تو یہ تو کافروں کی علامت ہے۔ کافر اس وقت بغیر ٹوپی کا امامہ باندھتے تھے۔ فرمایا ہمارے امامے اور ان کے امامے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، وہ خالی باندھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی بھی رخصت نہیں دے رہے، امامہ باندھنا ہے لیکن کافروں سے فرق کر کے باندھنا ہے، امامہ باندھنا ہے لیکن مشرکوں سے فرق کر کے باندھنا ہے۔ یہ تو امامے کی بات آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرق کا اتنا لحاظ رکھتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ یہ بڑا برکت والا دن ہے، اللہ کریم نے اس دن ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، اللہ کریم نے یہاں پہ منسلوا کا نزول کیا تھا، یہ برکت والا دن ہے ہمارا، ہم اس دن کے اندر بڑی شان ہے، اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا نحن احق بموسیٰ، نحن احق بموسیٰ، اے یہودیو تم اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں۔ نحن احق بموسیٰ، میں محمد اور میرے غلام موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ وارث ہیں۔ تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں۔ فرمایا ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم 2 روزے اس وجہ سے رکھیں گے کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں سے مشابہت ہے۔ ہم تو روزے میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہیں کرتے، جو روزے میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہیں کرتے انہوں نے ہر کام کے اندر غیر مسلموں کی مشابہت شروع کر دی ہے۔ جن کو روزوں میں غیر مسلموں سے کافروں سے مشابہت کی اجازت نہیں ہے وہ ہر اپنے لباس میں وضاقتہ میں ہر اعتبار سے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بات چلی تو اور بات عرض کر دوں، آپ کو پتہ ہے 3 وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے نماز جائز نہیں ہے، جب سورج سر پہ آ جاتا ہے تو نماز جائز نہیں ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت نماز جائز نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ عبادت تو رب کی کرنی ہے نا، سجدہ کسی اور کو تو نہیں کرنا، بت کو تو نہیں کرنا، رب کی عبادت کرنی ہے، تو جائز کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت میں جو بت پرست تھے وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ فرمایا جن اوقات میں بت پرست اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں مسلمان ان اوقات میں بھی اپنے رب کی عبادت نہیں کریں گے۔ یار ہمارے حضور تو ہمیں غیروں سے اتنا دور کریں کہ ان کی طرف نہیں جانا، بچ کے رہنا ہے، سیپریٹ رہنا ہے، اپنی تہذیب بنا کے رکھنی ہے، اپنی ثقافت بنا کے رکھنی ہے، اپنا حلیہ میری صورت کے مطابق بنانا ہے۔ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، میں بہترین راستہ ہوں تمہارے لیے، میرے پیچھے چلو، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنتی راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلو۔ ہم نے کیا کیا؟ کسی نے یہودیوں کا دامن تھام لیا، کسی نے عیسائیوں کا دامن تھام لیا، کسی نے کسی اور کا دامن تھام لیا۔ اللہ اکبر! ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محمدی بنیں، محمدی کلچر کو فالو کریں، محمدی وضاقتہ بنائیں، اپنا چہرہ، اپنی صورت، اپنا چال ڈال، اپنا اٹھنا بیٹھنا محمدی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! چوتھی جہت جو میں وضاقتہ کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ داڑھی شریف کے حوالے سے، اپنی صورت کے حوالے سے۔ کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ مجھے داڑھی شریف کی اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے جو سب سے زیادہ کائنات میں حسین چہرہ بنایا وہ چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا، اور اس چہرے کے اوپر داڑھی شریف موجود تھی۔ اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، گناہگار ہم ضرور ہوں گے لیکن اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ کریم نے سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ حضور کا بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر!
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ایسے لگتا ہے آپ بولتے گئے رب بناتا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ کی چاہت تھی آپ کی چاہت کے مطابق رب کائنات نے آپ کا حلیہ اقدس بنا دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب اللہ کے محبوب کی زیارت کی نا تو وجد میں آگے کہا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ۔ حضور فرماتے ہیں خالف المشرکین، میرے غلاموں اپنی وضع قطع میں مشرکوں کی مخالفت کرنا، کافروں کی مخالفت کرنا، یہ واضح حکم ہے۔ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرنا کیسے؟ اوفر اللحا، اپنی داڑھی مبارک کو بڑھانا، وقص الشوارب اور وحف الشوارب، اپنی مونچھوں کو پست کروانا، باریک رکھنا، مونچھیں چھوٹی اور داڑھی شریف تمہاری بڑی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو ہے مونچھیں مبارک ان کو کترواتے اور فرماتے یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا ہمارا اور مشرکین کا ایک فرق یہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے مونچھیں بڑھائیں فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مونچھیں بڑھانے والا یہاں تک کہ اس کی مونچھیں منہ میں گرے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرت کے کام بتائے ہیں، جو فطرت کے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مونچھیں پست رکھنا، مونچھیں بڑھانا نہیں، اتنی مونچھیں بڑھانا کہ منہ کے اندر جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ پست رکھنا، کٹوانا یا ان کو منڈوانا، دونوں کی اجازت، کٹوانے کی بھی اجازت ہے اور منڈوانے کی بھی اجازت ہے، دونوں کی رخصت ہے، لیکن زیادہ لفظ جو ہے وقصو کا ہے، کاٹنے کا لفظ ہے۔ آپ نے عموماً علماء کو دیکھا ہوگا وہ کٹواتے ہیں، منڈواتے کم ہیں، جبکہ اس کی رخصت ہے کیونکہ حدیث میں وہ بھی موجود ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مونچھیں پست رکھنے کا اور داڑھی شریف کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی داڑھی شریف کو پکڑتے اور جو ہے ایک مٹھ کے قبضے سے جو زیادہ ہوتی لمبائی کے اعتبار سے اور چوڑائی کے اعتبار سے اس کو اتار دیتے، اور اس کی کہتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ تو داڑھی شریف جو ہے ہمارے دین کے اندر، ہمارے جو ہے دین اسلام کے اندر یہ چہرے کا حسن ہے، چہرے کی زینت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، حضور نے اس کی تاکید فرمائی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے، یہ مسلمان کی وضع قطع میں داخل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چہرہ پسند نہیں ہے جس چہرے کے اوپر حضور کی سنت مبارکہ نہ ہو، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کو بڑھانا کہ حتیٰ کہ قبضہ کے مطابق ہونا اور مونچھوں کا پست ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے، اور حضور نے جو ہمیں وضع قطع بتائی اس میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں تو منڈوانا شروع کر دیا، اور اگر کوئی بڑی ہمت کریں تو ہم خشخشی رکھ لیتے ہیں، کٹواوی رکھ لیتے ہیں، جس کو جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جناب، خط بنوانا، خط بنوایا ہوا ہے،
داڑھی شریف نہیں رکھی، وہ خط بنوایا ہوا ہے۔ داڑھی شریف سنت ہے، حضور کی سنت ہے، اس کو ہم نے سنت کے مطابق رکھنا ہے، اور اس کے مطابق رکھیں گے تو تب فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کیا ہوا، اب تو ایک جدید سکالر آ گئے ہیں، جدید سکالر آ گئے ہیں۔ پہلے سکالر علماء ہوتے تو جو دین کے قریب کرتے تھے، اب سکالر ایسے آ گئے جو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے جاوید غامدی، آپ نے بھی اکثر اس کو دیکھا ہوگا، عجیب و غریب قسم کے اس کا انداز ہے، فکر ہے۔ وہ کہتا ہے داڑھی جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ دین میں نہیں ہے، داڑھی دین میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جتنے مرضی دلائے، کہتا ہے قرآن شریف میں نہیں ہے، داڑھی دین میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے رخصت دے رہا ہے۔ اور ہمارے بچے تو جوان چاہتے ہیں یار سکالر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ داڑھی نہ بھی رکھیں تب بھی ہم صحیح رہیں، ہم جو ہے نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی صحیح رہیں، بال جیسے مرضی رکھیں تب بھی، ہمارا حلیہ جیسا بھی ہو صحیح رہے، ہمارا لباس جیسا بھی ہو صحیح رہے۔ ہمارے دین میں اس کی رخصت نہیں۔ مسلمان کا جو حلیہ ہے سر پہ امامہ شریف ہے، ممکن ہو تو زلفیں ہو جائیں، چہرے پہ سنت رسول ہے، مونچھیں پست رکھنا ہے، داڑھی شریف کو بڑھانا ہے، سنت کے لباس جائز لباس پہننا ہے، وہ لباس جو نہ موٹا نہ ٹائٹ ہو کہ جسم کو چست کرے، جسم کو کی نشو و نما کرے، اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے جسم نظر آئے، اس میں حیا اور پاکیزگی برقرار رہے، وہ مکمل ہو، اور اس کا جو سر کی حجامت ہے وہ بھی سنت کے مطابق۔ یہ جو حلیے کی 4 جہتیں ہیں وہ میں نے آپ کی گوش گزار کی، لباس کے حوالے سے، حجامت کے حوالے سے، اور داڑھی شریف کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ امامہ شریف کے حوالے سے۔ یہ 4 جہتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں۔ امید ہے کہ اگر ایک مسلمان ان 4 جہتوں پہ عمل کرے تو دیکھنے والا ضرور کہے گا یہ حضور کا غلام ہے۔ اگر سر پہ امامہ باندھا ہو، چہرے پہ سنت رسول ہو، مونچھیں کٹوائی ہوئی ہوں، بڑھوائی ہوئی نہ ہو، لباس جائز مناسب پہنا ہوا ہو، اور جو ہے اس نے حلق اپنے بال جو ہیں صحیح سنت کے مطابق کٹوائے ہوں، تو اللہ کے فضل اور کرم سے اسے دیکھ کر حضور کی غلامی یاد آئے گی، ایسا لگے گا جیسے حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور جب ایک حضور کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی آواز جو ہوتی ہے یہ نقارہ جو ہے، ان کی جو آواز ہوتی ہے یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، جو مخلوق کی آواز ہوتی ہے وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے۔ عام لوگ ایسے نہیں بولتے، جب عوام بولتی ہے، جب سارے لوگ بولتے ہیں تو پیچھے اللہ کی ذات بول رہی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی آواز ہوتی ہے۔ جب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا نا یہ حضور کا غلام ہے، تو اللہ بھی کہہ دے گا یہ میرا ہی بندہ آ رہا ہے، یہ میرا ہی بندہ آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا ہے، موضوع بہت سنجیدہ تھا، گفتگو بڑی ضروری تھی، اور قاری صاحب نے اسی بات کے پیش نظر یہ عنوان رکھا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے دونوں نشستوں میں جہاں تک میرا علم تھا، جہاں تک میں نے اس کو جو ہے ترتیب دیا، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جہت ہے جس کی طرف قاری صاحب نے ہمیں مولڈ کیا ہے، یہ مشکل ترین جہت ہے، مشکل ترین ہے۔ ہمیں نا چونکہ غلام قوم ہے، اور جو غلام ہوتے ہیں نا، جب غلامی آ جاتی ہے نا تو جن کو بندہ اپنا آقا سمجھتا ہے نا ان کی نقلیں اتارتا ہے۔ ہم غلام تھے، ہمیں آزادی ملی تو ہم غلامی کے ذہن سے باہر نہیں نکلے، ہم ابھی غلام کے غلام ہیں، اور ہمارے جو ادھر حکومت کر کے گئے وہ انگریز تھے، ہم آج بھی انگریز کو اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے انہی کے مطابق اپنا انداز، چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بچوں کے سٹائل، ان کا حتیٰ کہ موٹر سائیکل چلانے کے سٹائل بھی وہ باہر سے لیتے ہیں، موٹر سائیکل چلانے کے بھی سٹائل باہر سے لیتے ہیں۔ ان کو سیدھے طریقے سے موٹر سائیکل بھی نہیں چلانی آتی، دیکھتے ہیں فلانا کتنے الٹے انداز میں موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس انداز میں چلانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عجیب و غریب جو ہے نا وہ ہمارا ماحول ہو چکا ہے۔ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جہد سیدھی کر لیں۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا مرکز حضور کی ذات ہے، ہمارا ملجا حضور کی ذات ہے، ہمارا مأویٰ حضور کی ذات ہے، ہمارا ٹھکانہ حضور کی ذات ہے، ہماری جو ہے تمام توجہات کا مرکز حضور ہے،
ہمارے مقصود حضور ہیں، ہماری منزل حضور ہے، ہمارا ارتکاز حضور ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ ان کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، انہیں اسوہ حسنہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دنیا و آخرت میں کامیابیاں ہوں گی۔ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، دین و دنیا میں مقصود تجھے گر آرام ہے، تھام لو ان کا دامن جن کا محمد نام ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب